اور پھر جڑی گل آخر سے آئی کہ جیسے فیصلے کا وقت آیا اس ویلا دے بندیو توبہ توبہ توبہ. ایک ہور گل جڑی وہ بھی بناتی. عبد الرحمان بن عوف جڑے سی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے 6ویں کٹھے ہوئے تو یہ گل کہی بھی 6ویں اسی کرتے رہیے گل مکنی کوئی نہیں انج کرو ایک ایک جڑا ایک ایک حق سے بہ جائے. اے صحیح ہے جڑے واقعہ حدیث کے. حضرت زبیر علی دے حق بہ گئے. زبیر جڑے طلحہ سی حضرت عثمان دے حق دستبردار ہو گئے. سعد نے حضرت عبد الرحمان دے حق اپنے آپ کو ہٹا لیا. 3 بندے پھر صرف رہ گئے علی عثمان اور عبد الرحمان بن عوف. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آخیا بھی ہن ساڈے چوں کوئی ایسا ہے جڑا اس حکومت تو دستبردار ہو جائے چھڑ دے تے فیصلہ وہ تے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرے باقیاں دوہاں دا. مندے جے گل نہ علی بولیا نہ عثمان بولیا یہ چپ رہے. انہاں ہم ہی نہیں پڑھی بس دستبردار انہیں یہ دونوں کینڈیڈیٹ ہی رہے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آخیا میں ہن وچوں نکل گیا میرا اس حکومت نہ دخل نہیں تواڈے چوں چنوں گا تے میرے تے اللہ اور اسلام دا عہد ہے میں خدا نوں بھی گواہ بناਉਣਾ تے اسلام نوں بھی بھی انہوں چنوں گا نہ رشتہ داری ویکھوں گا نہ کسی دا لحاظ کروں گا جنوں امت دے مشورے نہ بہتر پاؤں گا. اے انہوں نے حرف دیتا. حضرت علی بھی آخیا تے عثمان رضی اللہ عنہ آخیا بالکل ٹھیک ہے جی یہ گل ٹھیک ہے جی اللہ اور اسلام دا وعدہ تے کرو. حضرت عبد الرحمان بن عوف کئی دن پھر سو نہیں سکیا. نیند نہیں آئی انہوں. لوگ سو جاندے رہے وہ جاگدا ہی رہا. گڑیاں بازاراں پھریا عورتاں نوں ملیا باہروں آئے لوگاں نوں ملیا. جڑے حج دے موقع تے کمانڈر آئے سی سارے علاقیاں دے قواد وہ بھی حج تو بعد حضرت عثمان رضی حضرت عمر دے زخمی ہون پر مدینے آ گئے سی. انہاں بھی گورنر نوں پوچھیا بندہ انہوں نے حضرت علی دے حق نہیں ملیا. لوگاں سارے نے رائے دیتی بھی اسی حضرت عثمان نوں چاہنے. 3 دن تو بعد انہوں نے پھر تہجد دے وقت حضرت مسور بن مخرمہ بھانجے سی انہوں دے انہوں بلایا اور آخیا بیٹا تسی سارے سو گئے تے سارے نے آرام کیتا میریاں انہاں اکھاں نے نیند نہیں ویکھی. یہ امت دا ایڈا وڈا بوجھ ہے اگر کانٹا بدل گیا تو کام بہت خراب ہو جانا. اس تو میں آپ بھی سوچتا رہا اللہ کے دعاواں بھی کیتیاں اور بہت دنیا جڑی سی انہوں نے ملیا. ہن تسی انہاں نوں اکٹھیاں کرو. چنانچہ حضرت علی نے بھی بلایا عثمان نے بلایا باقی 2-3 تے ہٹ گیا سی مر سدیا انہوں نے مسجد. اس وے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ پگڑی بنی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی نہ وہ سر سے بدھی سی. وہ امامہ بدھا حضور دے ممبر سے آ کے بہ گیا اور بہت دیر تک پھر آسمان نوں ویکھ کے دعا چ لگا رہا. کہن جو مرضی کو کہندا پھر زبان تے نہیں بند ہو سکتی مگر اللہ دے حضور بہت گڑ گڑا کہ صحیح فیصلے کی توفیق دے ایسا ہوئے جہے امت کی بہتری ہوئے اسلام دا بھلا ہوئے. یہ سارا کرن تو بعد پھر کرن والوں نے اتنے بھی بدماشی کا مظاہرہ کیا. کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پہلا حضرت علی نوں آکھیا آ علی ہاتھ کڈ میں تیری بیعت کراں مگر تو یہ وعدہ کر میرے نال بھی تو قرآن دے مطابق حکومت کریں گا رسول اللہ دی سنت دے مطابق حکومت کریں گا اور شیخین دے طریقے تے حکومت کریں گا ابو بکر عمر دے طریقے تے کریں گا. یہ تو اہل حدیث اپنا کم سدھا کر دے کہ علی نے حکومت چھڑ دیتی پائی ابو بکر عمر دی سیرت نہ منیا. انہیں آخیا میں قرآن حدیث کی پابندی کروں گا شیخین دی پابندی میں کبھی کرنی میری مرضی میں اجتہاد کروں گا جڑیاں چیزاں ٹھیک ہون گیا رکھوں گا دوسری بدلوں گا. انہیں کہا چل پراں ہو جا گا. حضرت علی نے جواب دیتا اور لکھیا بھی لوگوں نے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پوچھا بھی کہ تسی یار کیوں کیتا کہ حضرت علی نوں چلو پہلے دو سمجھ آؤں حضرت عثمان کا تو پتہ سی یہ بندہ نیکیاں بڑیاں خیرات بڑی مگر ملک چلاؤ جوگا نہیں نرم طبیعت آدمی ہے شرمیلا تو علی نوں اتنے ہی پیچھے پاتا. اس آخیا میرا جے قصور ہے دسو. میں سارے تو پہلا علی نوں سدیا سی اور میں انہوں کیا سی ہر علمتا یا علی مواجی ان ولے تو قادل امر سنت اللہ و سنت رسول سنت المادین قبل کار اللہ. میں تو پہل اتوں ہی کیتی سی کہ بیعت تیری میں کرنا مگر تو وعدہ کر میں قرآن سنتا جڑے تیرے تو پہلا حکمران گزرے انہوں نے طریقے سے عمل کریں گا. انہیں نہ کر دی جواب دے دیتا
ولیکن اللہ طاقت جو اس آخیا نہیں میں اپنی مرضی نہ جو سوچوں سمجھوں فہذا سلاسن 3 واری یہ دہرائی گل نہیں منیا۔ پھر میں عثمان نے آخیا انا یا ابا محمد واہ کالا ذالک تیری میں بیعت کر دوں۔ نے آخیا ٹھیک ہے میرا وعدہ رہا، میں قرآن سنت بھی چلوں گا تو حکومت ادا ہی کروں گا جی میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس طرح آندے پھر عبد الرحمن جڑے اٹھے امامہ پہنیا تلوار اپنے نال لٹکائی ممبر سے چڑھے، عثمان رضی اللہ نے اشارہ کیتا وہ ہاتھ پڑیا بیعت کر لی۔ اے ہن جڑا آندے کہ ابو بکر عمر دا درمیان چ فسا دینا، اہل حدیث آندے جی ساڈا مسلک ثابت ہویا بھی تقلید حرام ہے، نہیں تے ابو بکر عمر تو بڑا کیڑا سی وہ من جاندے ابو بکر عمر دے رہوں گا، مگر مناگر نہیں قرآن حدیث غیر مقلد تے اپنا اردو سیدھا کر دے۔ شیعہ آندے بھی نہیں ابو بکر عمر نیک ہوندے تے علی نوں کی تکلیف سی، وہ من جاندا کہ ٹھیک ہے میں طریقے تے رہوں گا۔ ویکھو ایک ٹکڑا ہی جڑا ہے کیویں بم ہے، امریکہ دے بم نالوں بھی خطرناک کہ اڑ جائے سب کچھ، یا برے دونوں تادر ہی نہیں منیا تے یا بھائی یہ جڑا نے سازش کیتی ہے بے نے اس گل مننا کوئی نہیں، ہٹایا جائے۔ یہ گلاں بالکل غلط اور جھوٹیاں ثابت کوئی نہیں، یہاں تے بھی حوالہ جڑا نا وہ لکھاؤنا چاہیے۔ یہ لوگوں نے جڑیاں باتاں بنائیاں یہ اندر بھی راوی جڑے شکر ہے یہ راوی سارے جڑے لکھن پڑھن چ آ گئے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ لکھ دے راوی کہ حسن بن بادلہ بندہ کہ میں ابو وائل تو سنیا تارا قلت لعبد الرحمن بن عوف کیفا بایعتم عثمان و ترکت ملین، 197 صفحہ اور سمجھو 13ویں جلد ہے 13ویں فتح الباری کہ ابو وائل آندا میں عبد الرحمن بن عوف نو آکھیا تسی کس طرح حضرت عثمان دی بیعت کر لی و ترکت ملین، علی نو چھڑ دیتا۔ فقابلہ تو انہیں وہ کہنے لگے بھئی ما ذنبی میرا کی قصور ہے، بدا تو بیلی میں تو شروع علی تو ہی کیتا پہلا انہوں موقع دیتا۔ فقلت له ما یقرأ کتاب اللہ و سنت رسول و سیرت ابی بکر و عمر فقال فی ما استطعت، اے جدوں نے کیا نہیں رکھا نہیں میں جواب سمجھوں گا وہ کروں گا۔ وعرضتها علی عثمان فقابلہ عثمان رضی اللہ میں آکھیا تو نے قبول کر رہا۔ اخرج عبداللہ بن احمد فی زیادات المسند عن سفیان بن وکیع عن ابی بکر بن عیاش عنہ و سفیان بن وکیع ضعیف۔ حضرت امام احمد بن حنبل دا بیٹا عبداللہ وہ اپنی کتاب تے لے آیا اس روایت نو تے 2 بندے جڑے سفیان بن وکیع ابو بکر بن عیاش تو روایت کر رہا، سفیان بن وکیع دے بارے امام نے فرمایا کہ ضعیف ہے، یہ کمزور آدمی ہے۔ ایہو جہا ویک قسم دے آدمی کمزور بڑھ گئے تینیاں کتاباں بن گئی، شیعہ بن گئے، بریلی بن قصور کسے دا نہیں ہے۔ میں آکھاں بھی عالم گھروں بناؤندا، گھروں کوئی نہیں بناؤندا، سب کچھ کتاباں جائے گا، مگر نادانی یہ ہے بھی جو لکھیا پڑھیا وہ قرآن ہے کہ چک کے سنا دیں جی، انہوں کیوں نہیں تسی چھانتے پھڑکتے؟ چھلنیاں بنیاں راوی پرخے اور وہ کتاباں مشترکہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ایک کوئی سب نہیں ہو جنہوں دسیا بیا بندے اعتبار والے جے سکا اے اس تو تھلے حسن ہے صحیح نہیں مگر ہے اچھے چلو کچھ گزارا ہے، اے ضعیف ہے بالکل کذاب اور جھوٹے، درجہ بندی ہوئی اس علم نو حاصل نہیں کرتے۔ اس تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلا انہوں نے آکھیا سی وہ نہیں منے، حضرت عثمان نے آکھیا تو من گئے، یہ بھی گل کوئی نہیں۔ اے درمیان دیاں جڑیاں سی نا گھاٹیاں جتھے بالکل گڈیاں ٹکرا گئیاں تے تباہ ہوئیاں تے کتاباں میں کچھ انہاں تو تواڈے سامنے چھانٹ دیاں کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ نے آکھیا کہ جو اے عبداللہ کرے ہے، نہ اے عبد الرحمان جدھر ہو جائے وہ پارٹی ہے، نہ آکھیا کسی نے 3 دن بعد قتل کر دو، یہ سارے افسانے ہیں۔ انہاں بنا کے انہاں 6 بندیاں دے حوالے کرتا، انہاں سارا کچھ سوچیا اور بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف آکھیا علی ناراض نہ ہوئیں، میں ساری دنیا نو پوچھ لیا کوئی بندہ بھی نہ عثمان تو علاوہ کسی نے قبول نہیں کرتا، سارا دی رائے ہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ بنایا جائے، اس تو میں انہوں خلیفہ بناؤنا۔ اور اتھے پھر حدیث پاک دا لفظ ہے بخاری دا کہ وبایعہ علی وبایعہ المہاجرون والناس، حضرت علی نے پہلا بیعت کی تھی پھر باقی مسلمانوں نے کی تھی، کوئی لڑائی فساد تے دنگے والیاں گلاں نہیں، یہ لوگوں نے آپ بات بنا کے یہ دنیا پاتا فطور۔ حضرت عبدالرحمن فلما صلی الناس صبح 194 صفحہ کہ جدوں نماز پڑھی گئی وجتمع اولئک رہت عند المنبر اور وہ سارے 6ویں دے 6ویں ممبر کو آ کے حاضر ہو گئے، فارسل الی من کان حاضرا من المہاجرین والانصار، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر مدینے چ جننے مہاجر انصار سی سب نو پیغام بھیجا، رسول اللہ دے جننے ساتھی باقی ہے مسجد آ جاؤ
وارسل علی عمر علی جناز وکانو کواف اور تلک الحجۃ ما عمر، جننے بھی کمانڈر سی فوجاں دے وہ مدینے شریف حج تو بعد آئے سی، انہوں نے بھی سدیا۔ فلم چاہوں جدوں اکٹھے ہو گئے تشہد عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن نے پھر خطبہ پڑھیا، ثم قال، اور پھر کہ اما بعد علی انی قد نظرت فی امر الناس فلم رام یاد عثمان، میں 3 دن پھریا تے بندے نو پوچھ لیا، لوگ عثمان دے برابر کسی نے نہیں سمجھتے، وہ انہوں بنانا چاہتے فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، تو ناراض نہ ہوئی تے گلا نہ کری، نہ یہ کوئی کرنا دھوکھا نہ چال ہے۔ امت نے انہوں نے پسند کیا، کار بایو کرا سنت اللہ سنت رسول ول خلیفۃین من بعد، حضرت عثمان نے ڈائریکٹ آکھیا، علی نو کوئی نہیں آکھیا، نہ کوئی پیشکش انہوں نے کی کہ تیری بیعت کردا میں اللہ دے طریقے تے رہیں گا، قرآن تے اللہ دے رسول دی سنت تے رہیں گا، اور ابو بکر عمر جڑے 2 خلیفے آپ تو بعد گزرے انہوں دی سنت تے چلیں گا، یہ حضرت عثمان نے کیا۔ فبایا عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن نے بیعت کی تھی، وبایا الناس لوگاں بھی کی تھی، المہاجرون والانصار، مہاجراں بھی انصار نے بھی، وبمر الجناد فوجاں دے کمانڈراں بھی، والمسلمون مسلمان بھی سارے بالکل اجے تک کٹھ ہی کٹھ ہے، برکت ہی برکت ہے، مشورہ ساری دنیا نے مل کے فیصلہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ جڑا کہ بربادی شروع ہوئی وہ انشاءاللہ تسی پھر اگلی مرحلے تے پہنچ جاؤ گے۔ شورا دا مرحلہ جڑا یہ کوئی کسی نہ ہیرا پھیری نہیں ہوئی، جو جھوٹھی کتاب ہے انہوں اگ لا دیو۔ حضرت عمر نے نیک نیتی نہ سب کچھ کیتا، مشورہ کرنے والے نے ایمانداری نہ کیتا، بعد جو کچھ ہونا ہو جے نہیں وہ اگلے جمعے تے انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر قابو کر سکے یا انہوں کو کچھ خامی ہوگی، وہ تے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ ہونا چاہیے کہ آدمی سوچے کہ نیک تو نیک آدمی بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا تو نتیجہ اچھا نہیں ہونا، بالکل خراب امت پیدا ہونی ہے۔ یہ اگلے خطبے کا موضوع ہے، میں حدیثاں دے حوالے نہ بول رہا تاکہ کوئی بندہ تاریخ نو بہانا نہ بناوے، حدیث دیاں کتاباں جڑیاں چوٹی دیاں انہاں تے نظر مارے تاکہ مسلمانوں دی سیاست اور حکومت جڑی سی اللہ دے رسول نے